آج کی میری ویڈیو جو ہے نا وہ یوکے کے ایونٹ کے اوپر ہی بیس کر رہی ہے، جس میں پلوہ شاہ، ہنا، کبرا خان، آئزہ خان اور سارا خان جو تھے جنہوں نے شرکت کی تھی اس کے بارے میں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ماڈرن کرٹک۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج میں کافی دیر سے سوچ رہی تھی کہ آخر اس پہ کس طرح سے ایسی ویڈیو بنے جو کہ انٹریکٹیو بھی ہو اور انٹرسٹنگ بھی ہو اور اس میں ہر بات کلیئر بھی ہو جائے۔ اور پھر غلطی سے میری نظروں کے سامنے سے گزرا ایک ایسا ریئیکشن کہ اس نے مجھے فوراً سے کلو دے دیا کہ اس کو کس طرح سے وائنڈ اپ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال میں بات کر رہی تھی یوکے میں جو ایونٹ آرگنائز ہوا اس پر، جیسے کہ کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں نے سنا تھا کہ میں نے اس کو بہت کرٹیسائز کیا تھا کہ یہ ایونٹ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، خاص طور پہ فلسطین کے لیے اگر آپ چیریٹی کلیکٹ کریں تو اس میں یہ ناچ گانا، یہ ہنسی مذاق اور یہ پارٹی بالکل سوٹ نہیں کرتی ہے۔ تو وہ تو تھا میرا اپنا پرسنل ویو کہ ان کو کس طرح ہونا چاہیے تھا۔ نارملی یہ کیسے ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں آج ہم بات کریں گے اس پر۔ نارملی مور دین 90% اور مے بی اب 100% باہر کے ملکوں میں لائک امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ، ادھر تو یہ ایونٹس اسی طرح کے ہوتے ہیں، کیونکہ ویسے پبلک اپنا پیسہ دینا نہیں چاہتی ہے، لیکن اپنی پسندیدہ شخصیت کو یا موسٹ پاپولر ایکٹر ایکٹریس کو، موٹیویشنل اسپیکر کو، کسی پبلک فگر کو دیکھنے کے لیے یہ لوگ پھر اس کی ٹکٹس خرید لیتے ہیں اور ادھر اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جس طرح آج علیز مدر پلوہ شاہ کوکس آفیشیل پہ ریئیکشن دے رہی تھی کہ اپنی چیریٹی دکھاؤ، اپنی چیریٹی بتاؤ، تم نے کیوں نہیں دکھائی، تم نے کیوں نہیں بتائی، تم نے کیوں نہیں بتائی، مجھے بتا دو تاکہ میرے دل کو تسلی آ جائے۔ بالکل اسی طرح لوگ دکھاوے پہ یقین کرتے ہیں کہ دکھاوا کون کتنا کر رہا ہے، اس لیے پھر ان ایونٹس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اس میں ایک سے بڑھ کر ایک اپنے آپ کو جو ہے نا درد مند ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ چیریٹی کر دیتا ہے، اور اس میں فائدہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ فنڈ ریز ہوتا ہے۔ نارمل بنا کسی کے بلائے اور صرف آپ ایک باکس لگا دیں یا آپ اناؤنسمنٹ کر دیں جی کہ ہم یہاں پر چیریٹی کلیکٹ کر رہے ہیں، آئیں اور چیریٹی دیں، لوگ نہیں آتے۔ یہ وہ دور ختم ہو گیا کہ جس میں لوگ اس بات کو لائک مانتے تھے کہ ہاں چیریٹی صدقہ خیرات اس طرح کریں کہ آپ کا ایک ہاتھ دے تو دوسرے کو خبر نہ ہو۔ آج کے دور میں علیز مدر جیسے لوگ رہتے ہیں جس میں وہ چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کہ تم نے کتنی چیریٹی کی ہے، ہمیں دکھاؤ کہ تم نے کتنی چیریٹی کی ہے، ہم کیوں مانیں کہ تم نے چیریٹی کی ہے۔ چیریٹی اللہ کا اور انسان کا معاملہ ہے، صدقہ خیرات اللہ کا اور اللہ کے بندے کا معاملہ ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اس بات پہ کوسچن کرنے والے کہ تم نے کتنی دی ہے اور کتنی نہیں دی، اور دی بھی ہے کہ نہیں دی، یہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے۔ آپ اس میں کون ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ اب تم نے چیریٹی دی ہے، اگر تم نے دی ہے تو کتنی دی ہے۔ ان کی عمر کو، پلوہ شاہ کوکس کی عمر کو لے کے 60 سال کی عورت، 60 سال کی عورت کھانے پینے پہ زور دیے رکھتی ہو۔ آپ لوگوں کو کبھی کھانا ملا نہیں ہے یا آپ لوگوں نے اچھا کھانا کبھی دیکھا نہیں ہے، کیونکہ انسان کی نظر ہمیشہ اس چیز پہ رکتی ہے یا اس چیز کو انسان زیادہ بادر کرتا ہے اور فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں وہ انٹرسٹ لے رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کا سارا ٹائم، آپ لوگوں کی نظریں کھانے پہ تھیں کہ کھانا کیسا تھا، کھانا کس نے کتنا کھا لیا، ہائے ہمیں نہیں ملا، کاش ہم بھی چلے جاتے۔ مجھے بہرحال ان کا ریئیکشن سن کے تو بالکل ایسا لگ رہا تھا۔ اس کے علاوہ یہ پرووک کر رہی تھیں، کوشش کر رہی تھیں کہ جو ہے نا لوگوں کے دل میں، دماغ میں، ذہن میں یہ ڈالا جائے کہ جی جھوٹ بول رہی ہیں پلوہ شاہ کوکس، انہوں نے کوئی چیریٹی نہیں کی۔ ان کیس کہ انہوں نے نہیں کی یا انہوں نے کی ہے، اس میں آپ کا کیا مفاد ہے؟ آپ کو تو چیریٹی نہیں ملنی تھی، اور اگر آپ کو چاہیے تو پھر آپ ان سے ڈائریکٹ کہہ دیں کہ بہن مجھے بھی چاہیے تو تھوڑی سی میری مدد کرو، تو پھر وہ آپ کو نہ دیں تو پھر آپ کوسچن کر سکتی ہیں کہ یہ جی انہوں نے پبلک پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے چیریٹی دی ہے لیکن میرے تک پہنچی نہیں ہے۔ جب آپ کو چاہیے نہیں ہے، جب آپ کا اس میں کوئی مقصد نہیں ہے، تو پھر آپ کا یہ کوسچن بھی نہیں بنتا، اور نہ ہی یہ کوئی پبلک پراپرٹی تھی جو آپ کہہ رہی ہیں جی اپنی یوٹیوب فیملی کو بتائیں کہ آپ نے کتنی دی ہے، آپ نے کیوں دی ہے۔ کیوں وہ آخر یوٹیوب فیملی کو بتائیں؟ کیوں وہ دنیا کے کسی بھی بندے کو بتائیں کہ انہوں نے چیریٹی دی ہے یا نہیں دی، دی ہے تو کتنی دی ہے؟ آپ لوگوں کی نظر میں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کال جو ہے نا وہ نیچے ہوتا ہوگا، انسان کا کال اوپر ہوتا ہوگا، لیکن ابھی بھی ان دنیا میں ایسے انسان ہیں کہ جن کو اللہ کی بات جن کے لیے اوپر رہتی ہے۔ آپ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے کہنوں پر جو ہے نا اپنے آپ کو ننگا کر کے بھی دنیا کے سامنے آ سکتے ہیں۔ لوگ ایسے نہیں ہیں اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ میں ذاتی طور پر اگر پلوہ شاہ کوکس کی جگہ پہ ہوں تو میں کسی صورت بھی یہ ظاہر کبھی نہ کروں کہ میں نے کتنی چیریٹی دی ہے، میں نے دی بھی ہے کہ نہیں دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور تھی کہ یہ جو ہیں چیریٹی کلیکٹ کرنے والے، ان سے میں نے ایک اپیل کرنی تھی کہ پلیز آپ لوگوں، مجھے پتا ہے کہ اس طرح کیے بنا یہ چیریٹی کلیکٹ ہوتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ لوگ اس کو تھوڑا سا ڈیسنٹ رکھ لیں، ناچ گانا نہ کرتے، ایک پراپر تھیم بنا لیتے کہ یہ ہمارا تھیم ہے، ربیع الاول کا مہینہ تھا، آپ لوگ نعتیں پڑھ لیتے، قرآن خوانی کر لیتے، آپ لوگ میلاد کر لیتے اور اس میں آپ یہ ساری کچھ اکٹھا کر لیتے، تو کیا آپ نے جو ایکٹریسز بلائی ہوئی تھیں وہ کیا نان مسلم تھیں کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی تھیں؟ کر سکتی تھیں۔ جو لوگ ادھر آئے تھے کیا وہ سارے کے سارے نان مسلم تھے؟ 90% سے زیادہ پاپولیشن پاکستانی انڈینز ہی لگ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اور جنہوں نے انہیں دیکھنا ہوتا ہے وہ ہر صورت آ جاتے ہیں، انہیں یہ فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ ایونٹ ادھر ہوگا کیا۔ 90% تو صرف ان لوگوں کو دیکھنے اور ان کے ساتھ سیلفیز لینے کے لیے لوگ آتے ہیں، کیونکہ نیچرل سا فینومینا ہے، یہ پبلک فگرز ہیں اور یہ بکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کی ادھر اپیئرنس جو ہے نا، ان کی پریزنس جو ہے وہ آپ کو پیسے دلواتی ہے، وہ آپ کو چیریٹی دلواتی ہے۔ تو اگر آپ اس پہ ایک تھوڑا سا سینسیبل سا تھیم رکھ لیتے اور آپ لوگوں کو جو ہے ایک اچھا پراپر مینیجڈ قسم کا پری پلانڈ سا آپ ایونٹ کر لیتے تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی، یہ بہت اچھا جا سکتا تھا۔ ادھر میرا ایک کوسچن ریئیکشن ود مائی ولاگ سے بھی ہے، اتنا
ہیوج ایونٹ تھا، اتنا بڑا ایونٹ تھا، اور اس ایونٹ میں کی جانے والے سارے کام اور ساری باتیں جو تھیں وہ بھی بہت بڑی تھیں. آپ کو نہیں لگتا میک اپ سے ہٹ کے بات کی سٹوری تھی؟ ہر چیز، ہر بات گھما پھرا کے پلوشا کوکس آفیشیل پہ لا کے توڑ دینے سے، یا ان کو ڈیگریڈ کر لینے سے، یا اپنا ہوچھا پن دکھا دینے سے، یا یہ پورٹرے کر دینے سے جی کہ میری تو نظریں ہی بڑی تیز ہیں، میری تو آنکھیں بڑی تیز ہیں، میں نے تو جہالت میں PhD کی ہوئی ہے، مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ کس چیز پہ میں، کس ایونٹ پہ میں ریئیکشن دینے لگی ہوں، اور اس میں کون سی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ہائی لائٹ ہونی چاہیے اور کیوں ہونی چاہیے. بجائے اس کے آپ نے سارا کا سارا زور اس بات پہ دیا ہوا تھا کہ جی پلوشا کوکس کی پلیٹ میں کھانا کتنا تھا، پلوشا کوکس نے میک اپ کتنا کیا ہوا تھا، اور پلوشا کوکس نے کپڑے ماریا بی کے پہنے ہوئے تھے. دیٹس اٹ. یہ سب جانتے ہیں. موو آن، موو آن. ریئیکشنسٹ کا کام ہوتا ہے لوگوں کو اویئر کرنا، رائٹ؟ اویئرنیس کا مطلب ہوتا ہے کہ نئی چیز بتانا اور سکھانا. اویئرنیس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ ایک ہی چیز کو لے کے تو اس کو کھینچتے رہو کھینچتے رہو کھینچتے رہو. کم آن. وہ خود اپنے منہ سے کہتی ہیں میں نے ماریا بی کا سوٹ پہنا، تو اس کا مطلب ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ سوٹ ماریا بی کا ہے. پھر انہوں نے خود بتایا ہے کہ میں تیار ہو کے آئی ہوں پراپر، تو اس کا مطلب ہے لوگوں کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ پراپر سیلون سے میک اپ کروا کے آئی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اگر ان کی پلیٹ کی ویڈیو بنی ہے اور انہوں نے وہ لگا دیا، تو اس کا مطلب ہے سب نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر کھانا کتنا تھا اور کتنا نہیں. اس کے اندر آپ ایسا کیا ریئیکشن دے رہی ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے اس کو آپ ریئیکشن کہتی ہیں؟ کس چیز کا آپ نے ریئیکشن دیا ہے؟ جو پلیٹ انہوں نے دکھائی تھی اسی پلیٹ کو اپنی گھٹیا انداز میں اور گھٹیا زبان میں اس کو ادا کر دینے سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ نے ریئیکشن دے دیا؟ آپ پلیز اپنا نام جو ہے نا ریئیکشنز چھوڑ کے نا، تو آپ کوئی اور رکھ لیں اپنا نام. کامیڈین رکھ لیں آپ اپنا نام، آپ پہ سوٹ کرتا ہے. یا پھر آپ اپنا نام رکھ لیں لائک یہ جو لیگ پولر رکھ لیں، یہ آپ پہ سوٹ کرتا ہے. بلی گینگ رکھ لیں، یہ آپ لوگوں پہ سوٹ کرتا ہے. ریئیکشنسٹ یا ریئیکشن ود مائی ولاگز نہیں سوٹ کرتا. وہ تو جب کوئی آپ کو دیکھتا ہے تو پھر وہ اس کو ایک دفعہ جا کے دوبارہ سے ڈیفینیشن پڑھنی پڑتی ہے ریئیکشن کی، کہ یار میں نے کبھی غلط پڑھا تھا، کرٹیسزم کیا ہوتا ہے، ریئیکشن کیا ہوتا ہے، کہ یہ لڑکی غلط کر رہی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں اور آپ کیوں کر رہی ہیں. باقی UK ایونٹ میں اچھا تھا ایک طرح سے، کہ اس کا یہ فائدہ تھا صرف کہ جی چلیں لوگ کسی بہانے سے نکلے تو صحیح، انہوں نے پیسے نکالے تو صحیح، لوگوں کو دیے تو صحیح. لیکن اس کے باوجود اس طرح دیے ہوئے پیسے فلسطین میں لوگوں کے کام تو شاید آ جائیں، کیونکہ وہ اس ٹائم مجبور ہیں، مظلوم ہیں، انہیں پیسے کی ضرورت ہے، انہیں ہیلپ کی ضرورت ہے. لیکن آخرت میں آپ کے کام آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ اس کی کوئی شیورٹی نہیں ہے. تھینک یو. دیکھتے رہے میرا چینل اسی طرح کے اور اچھے اچھے ولاگز اور انفارمیشن کے ساتھ. اجازت دیں. اللہ حافظ.